شادی کے خواہش مند ہیں، نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے یا کسی بھی پریشان کن حالات کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پاتے، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے میں آپ 3 چیزیں عرض کروں گا، 3 فارمولے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ 2 آپشن حدیث مبارکہ کے اندر دیے گئے، ایک وظیفہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ وہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا مؤثر ترین وظیفہ ہے کہ جو نوجوان بھی اس مؤثر اور مجرب وظیفے کا اہتمام کرے گا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی کھٹن کیوں نہ ہوں، مہنگائی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 آپشن حدیث مبارکہ میں کیا دیے گئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چند ایک نوجوان بیٹھے ہوئے، آپس میں گپ شپ کرنے، کچہری کرنے، جیسے کہ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، کچہری کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، کہ تم میں سے جو بھی نوجوان شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی استطاعت اور قوت رکھتا ہے، یعنی شادی کے خرچ کا انتظام اور انصرام رکھتا ہے، نان نفقے کا انتظام و انصرام رکھتا ہے، اور بیوی کا حق مہر ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت اور قوت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کرے، شادی کر لے وہ۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کی اور نظروں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، پھر انسان بد نظری نہیں کرتا، پھر غیر محرم کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اور دوسری کہ یہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اور ضامن ہے۔ انسان بدکاری سے بچ جاتا ہے، انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ یہ شادی کا خواہش مند تو ہے، لیکن حالات اجازت نہیں دیتی، حالات اس کے لیے موافق نہیں ہو رہے، اس کے لیے شادی کے خرچ کا انتظام اور انصرام نہیں ہو پا رہا، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وقتی طور پر نفل روزوں کا اہتمام کرے۔ کیا کرے جی؟ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ ایسا ہے کہ جو جنسی ہیجان کو کم کرنے میں بڑا مفید ہے، انسانی خواہشات کو کم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خواہشات نفسانی دب جاتی ہیں، روزہ رکھنے سے خواہشات نفسانی مغلوب ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان گناہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، حرام کاری سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس کی یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کے پڑھنے سے نوجوانوں کے لیے غائبانہ طور پر شادی کا انتظام اور انصرام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری غیبی مدد آ جائے، تو انتہائی آسان ترین وظیفہ ہے، 19واں پارہ ہے، پارہ نمبر 19 اور سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 74 ہے، 74 نہیں بلکہ 54 ہے، 74 میں ایک دعا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ تبارک و تعالی 19ویں پارے میں اس وظیفے کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وظیفہ تو وہ ہے نا کہ جو آپ کو مولوی دیتا ہے، کوئی عامل آپ کو وظیفہ بتائے، کوئی عالم دین آپ کو بتلائے، کوئی امام مسجد خطیب آپ کو بتلائے۔ ایک وظیفہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور قرآنی وظیفہ تو ایسے جس کے اذن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز مجرب ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ اگر جو نوجوان خود پڑھے تب، یا پھر یہ کہ اس نوجوان کے والدین پڑھیں تب، اچھا بیٹی ہو تب بیٹی کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، اگر والدین بیٹی کے حق میں یہ وظیفہ پڑھیں اور بیٹے کے حق میں پڑھیں تب بھی، دونوں کے لیے، بیٹی کے لیے اور بیٹی کے لیے بھی والدین اس وظیفے کے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور 21 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کو پڑھنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، آیت نمبر 54۔ جو آدمی، جو نوجوان خود
یا پھر اس نوجوان کے والدین اس وظیفے کا پڑھنے کا اہتمام 21 دن تک کریں گے اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کی اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کے اندر بیان فرمائی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کیسے نہیں کریں گے بھی؟ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو انشاءاللہ اس وظیفے کے دعا کا بھی اہتمام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انتظام و انصرام فرما دیں.